الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم عنوان کے حوالے سے آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع دیا۔ ساتھیوں، یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور تیزی سے تبدیل ہوتی اس دنیا نے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیا ہے۔ جتنی تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے انسان کے لائف سٹائل پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور چیزوں کی شکلیں بدل رہی ہیں، ان کے فارمز بدل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، وہیں بہت سے چیلنجز اور مشکلات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا جو پورا انقلاب ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو پورا ریولوشن ہے، اس نے ایک طرف تو یہ اپارچونیٹیز پیدا کی ہیں، یہ مواقع پیدا کیے ہیں کہ ہم اپنے سے بہت دور بسنے والے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی زبان ہم سے مختلف ہے، جن کا کلچر ہم سے مختلف ہے، جن کی ریس ہم سے مختلف ہے، جن کا لائف سٹائل ہم سے پوری طرح مختلف ہے، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان سب سے کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا ایک اثر یہ بھی دیکھنے ملتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے بہت دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے تو کنیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے پہلو کے ساتھی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے محلے میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو اس کے آس پاس رہ رہے ہیں، ان سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے کرائسس پیدا ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گزشتہ برس دلی ہی کا ایک واقعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساؤتھ دہلی میں رنگ پوری علاقے میں ہیرا لال شرما نام کا ایک شخص تھا۔ وہ کارپینٹر تھا بیسیکلی، اور اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہا کرتا تھا۔ بلڈنگ میں 12-15 سے زیادہ فلیٹس تھے، لیکن شہری زندگی میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ تمام فلیٹس کے لوگ آپس میں ہی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے تھے، ایک دوسرے سے زیادہ جڑ نہیں پاتے تھے۔ اور اس شخص کے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ خود بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ریزروڈ شخص تھا، تو یہ بھی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتا، اس کے پڑوسی بھی اس سے بہت زیادہ گھلتے ملتے نہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے جو مسائل تھے اس کو شیئر کرنے کا کوئی موقع، کوئی اپارچونٹی اس کو نہیں مل سکی۔ اتفاق سے ایک بیماری کے نتیجے میں اس کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور بیوی کے انتقال کے بعد وہ مزید ڈسٹرب ہو گیا، مزید پریشان ہو گیا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور بدقسمتی سے چاروں ہی بیٹیاں کچھ مینٹل اور فزیکل ڈس آرڈرز سے گزر رہی تھی، کچھ ذہنی اور جسمانی بیماریاں تھیں جس کا سامنا ان چاروں بیٹیوں کو کرنا پڑتا تھا۔ اب بیوی کا سپورٹ بھی ختم ہو گیا، اور سارا کا سارا بوجھ اس کے اوپر آ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس شخص نے جو وہ جاب پر جانا بھی چھوڑ دیا، کام پر جانا بھی چھوڑ دیا، اور سارا کا سارا دن یہ اپنے گھر میں بند رہا کرتا تھا۔ اب بدقسمتی یہ تھی کہ چونکہ پڑوسی اس سے بہت کنیکٹڈ نہیں تھے، یہ بھی پڑوسیوں سے کنیکٹڈ نہیں تھا، تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی دروازہ کب کھولتا ہے، کب بند کرتا ہے، کب سودا سلف لاتا ہے، کیسے گھر کو مینیج کر رہا ہے، گھر میں باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نہ یہ لوگوں کو بتاتا، نہ اس کے پڑوسی کبھی جھانک کر پوچھتے، اور اسی طریقے سے اس کی زندگی چلتی رہی، اور انفارچونیٹلی ایک دن جو ہے وہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ اور صرف اس نے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے گھر سے جو بدبو آنے لگی، تو لوگ پہلے سمجھے کہ شاید کوئی چوہا مر گیا ہے، ایسی کوئی چیز ہو گئی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب وہ بدبو انبیریبل ہو گئی ہے، ناقابل برداشت ہو گئی، تو لوگوں نے جو تلاش کرنا شروع کیا کہ اس بدبو کا سورس کیا ہے، تو معلوم پڑا کہ اس کے گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ اور جب پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے دروازہ توڑا، تو اندر سے ایک نہیں 5 لاشیں نکلی، یعنی کہ اس شخص نے خود بھی سوسائڈ کی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اپنی خودکشی سے پہلے اس نے اپنی 4 بیٹیوں کا بھی قتل کیا، 4 بیٹیوں کو زہر دیا، ان کو مار دیا، اس کے بعد خود بھی مر گیا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں، ڈپریشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں، لونلی نیس کے جو مسائل ہوتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ملے، کوئی سہارا نہیں ملے، تو کس طریقے سے زندگیاں جو متاثر ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پر کہانی وہ تھی کہ ایک بہتر ہمسائیگی کے نہیں ہونے کے نتیجے میں، ایک سپورٹ سسٹم کے نہیں ہونے کے نتیجے میں انسان بعض اوقات ایکسٹریم اسٹیپس لے لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہمسائے اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں پوری طریقے سے، لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تو بہت سے پڑوسیوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، بعض نے کہا کہ نہیں ہم کو افسوس ہو رہا ہے، کم سے کم ہم کو اس کا حال چال تو پوچھنا چاہیے تھا، کاش ہم ایک دفعہ تو دروازہ کھٹکھٹا لیتے، کاش اس کی بیوی کے انتقال کے بعد ہم اس سے پوچھتے کہ تمہاری فائنینشیل چیزیں کیسے مینیج ہو رہی ہے، بیٹیوں کا خیال کیسے رکھ رہے ہو۔ تو ہمسایوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کو بھی ریئلائز ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ ہمسایگی کا حق ادا نہیں کیا،
اور اس حق کے ادا نہ کرنے کا نتیجہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہم اس سے جو محروم ہو گئے. تو وہ گلٹ کی فیلنگ، وہ افسوس کی فیلنگ ہر کسی کے ساتھ رہی. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر ماڈرن دنیا کے اس کرائسس کو سمجھاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان ڈیجیٹلی بہت سے نیبرز اور بہت سے دوست بناتا ہے لیکن فزیکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن آج کی گفتگو میں اس سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے پہلو پر بات کریں گے کہ ماڈرن دنیا میں ہمسائیگی کی جو نئی شکلیں ابھری ہیں، ہمارے ساتھ رہنے کی جو نئی شکلیں ابھری ہیں وہ کون سی ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات پڑوسیوں کے سلسلے میں ہیں ان پڑوسیوں کو ان ماڈرن فارمز پر کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو پیٹرن یہ ہوگا کہ ابتدا میں ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ ہمسائیگی کی اہمیت کیا ہے. دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ براڈلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسیوں کو لے کر، نیبرہڈ کو لے کر جو تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے. تیسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ماڈرن دنیا میں ہمسائیگی کی جو بڑی شکلیں ابھری ہیں اس میں سے 7-8 میجر فارمز پر ہم بات کریں گے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ان ماڈرن فارمز پر کیسے اپلائی کرنا ہے اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی. تو براڈلی اگر ہم دیکھیں کہ نیبرہڈ کی، اچھے ہمسائے کی، اچھے پڑوس کی کیا اہمیت ہے، اس سے انسان کو کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان ایک سوشل بینگ ہے، سماجی جاندار ہے. تو اس کو سماجی اور جذباتی طور پر جس تسکین کی ضرورت ہے، جس اطمینان کی ضرورت ہے، جس ویل بینگ کی ضرورت ہے، وہ ایک بہتر پڑوس سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. دوسری، پڑوس کی بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے سینس آف بلونگنگ، وابستگی کا ایک احساس انسان کو ملتا ہے. اور اگر وہ سینس آف بلونگنگ نہیں ہو تو پھر انسان جو اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس کی بہت سی چیزیں مینیج نہیں ہو سکتی. تیسرا، اسی طریقے سے سینس آف سیکیورٹی. ہم جانتے ہیں کہ ہم فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، ایک بڑے پوری بستی میں رہتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سفر کرنا ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہو، دوسری کچھ چیزیں ہوں، تو اگر پڑوس اچھا ہو تو وہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر آپ کے لیے نکلنا، سفر کرنا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جائیں. چوتھی چیز، انسانی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ مالی معاملات ہو، چاہے دیگر معاملات ہو. تو جو ریسورسز ہیں، دیگر چیزیں لوگ پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایمرجنسیز کا معاملہ ہے. آپ سوچئے کہ آپ کے گھر کوئی بیمار ہو جائے، اچانک کوئی ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو جائے، آپ جاب پر ہوں، آپ کسی اور جگہ ہوں، تو رشتہ دار بعد میں پہنچیں گے لیکن سب سے پہلے پڑوسی پہنچتے ہیں، پڑوسی مدد فراہم کرتے. تو ایمرجنسیز کے دوران بھی پڑوس کی بہت اہمیت ہے. اسی طریقے سے پڑوس میں اس کا بھی موقع ہوتا ہے کہ الگ الگ زبانوں کے، الگ الگ کلچرز کے، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے اور اس سے سماج میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بچہ ہوتا تو ایک کپل کا ہے لیکن اس کی پرورش میں پورا محلہ رول پلے کرتا ہے، محلے کے بزرگ، آس پاس کے لوگ. تو ایک چائلڈ کی جو پوری سائیکولوجی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی جو پوری زندگی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں بھی پڑوس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اچھا نیبرہڈ ہوگا تو بچے کی تربیت تو سرخ پر ہوگی، اور خدا نخواستہ برا پڑوس ہوگا، برا ماحول ہوگا تو بچے بھی اس کے نتیجے میں متاثر ہوتے ہیں. نیبرہڈ کا ایک اور بہت امپورٹنٹ ریلیونس سیوک ایشوز میں، سماجی معاملات میں، یا جو الگ الگ ایشوز آتے ہیں اس میں سماج میں جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ایک محلے میں تو ایک کلیکٹیو اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو وائس ڈیولپ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ سماج کے بہت سے ایشوز کو، چاہے وہ گندگی کا مسئلہ ہو، کارپوریشن کے معاملات ہوں، دیگر بہت سی چیزوں پر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کو ایک اسٹریس فری اچھی لائف ملتی ہے اور اوورآل اس کی جو کوالٹی جو لائف کی امپروو ہوتی ہے. تو یہ براڈلی کچھ ایسے فوائد ہیں جس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ہمسایہ، ایک اچھی ہمسائیگی کا ماحول آپ کو یہ سب کچھ دے گا. اب یہ دیکھیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت ساری ہیں، بہت سی احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. اگر اس سب کو ہم سمرائز کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 موٹی موٹی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو اسلام بہت آسان لفظوں میں جو پڑوسیوں کے سلسلے میں پیش کرتا ہے. پہلی بات تو وہی پیش کرتا ہے کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں رحم دلی کا رویہ اختیار کیا جائے، کائنڈنس کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے. دوسری بات جو اسلام تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ کوشش کی جائے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی پڑوسی کو کوئی ہارم نہیں ہو، کوئی نقصان نہیں ہو، چاہے نہ مالی نقصان ہو، نہ اس کی عزت و آبرو کا نقصان ہو، نہ کسی اور حوالے سے ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے. تیسرا، اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی پڑوسی کو بھی ویسی سیفٹی اور سیکورٹی فراہم کرنے کی کوشش کریں جیسا اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں لیکن کسی اور کا گھر جلنے دیں، بلکہ ہم جو سیفٹی اور سیکورٹی فراہم کریں. اسی طریقے سے اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ پڑوسی کی جو عزت ہے، اس کی جو آبرو ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کے جو پرائیویٹ افیئرز ہیں اس کی محافظت ہو. ایسا نہیں ہو کہ ہم جو اپنے پڑوسیوں کی عزت کو اچھالیں اور اس کو سماج میں بدنام کریں. اسی طریقے سے یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ ہم
زیادہ سے زیادہ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ اخلاقی تعاون ہو سکتا ہے، وہ مالی تعاون ہو سکتا ہے، وہ کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم سپورٹ کریں، ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا پینے کی جو چیزیں ہیں، معمولی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے جائیں۔ ہم اکثر وہ حدیث سنتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سالن بن رہا ہو تو اس میں شوربے میں پانی ملا دیجیے اور اس کو شیئر کر دیجیے، لیکن یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو شیئر کی جائیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو دینے والی کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھے، چاہے اس کے پاس دینے کے لیے بکری کا کوئی کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ بظاہر ایک چیز معمولی دکھتی ہے، لیکن اگر آپ وہ پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو وہ معمولی چیز بھی خیر پیدا کرتی ہے، برکت پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں اس بات کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ اگر آپ اپنی زمین کو، اپنے گھر کو بیچنا چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کا پریفرنس آپ پڑوسیوں کو دیں کہ میں فلاں گھر بیچ رہا ہوں، پہلا پلاٹ بیچ رہا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آفر رکھتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہیں تو میں کسی اور کو نہیں بیچوں گا، لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں کسی اور کو دوں گا، یعنی کہ اپنے ٹرانزیکشنل معاملات میں بھی پڑوسیوں کو ترجیح دی جائے۔ اسی طریقے سے ڈسپیوٹس کو اوائڈ کیا جائے، احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، لوگوں کے ظلم پر بھی جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کو خیر کے ذریعے سے جواب دیا جائے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اپنے لیے وہ پسند کریں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ براڈ 10 تعلیمات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں اسلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کو آپ بالکل ذہن میں رکھیے۔ اب ہوگا یہ کہ اگلے حصے میں ہم پڑوسی کی نئی نئی جو شکلیں ہیں اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کریں گے کہ انہی 10 تعلیمات کو وہ جو ماڈرن پڑوسیوں کے فارمیٹ ہیں، ہمسائیگی کی جو نئی شکلیں ہیں، اس پر کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو براڈلی جن کیٹیگریز پر ہم کو بات کرنی ہے وہ یہ 7 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے ڈیجیٹل نیبرز۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنا ہم فزیکل دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اتنا ہی ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ورچوئل دنیا میں گزر رہا ہے، سوشل میڈیا پر، ویب سائٹ پر، انٹرنیٹ پر گزرتا ہے۔ تو وہاں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہوں، چاہے وہ ہمارے دیگر سوشل میڈیا نیٹورکنگ سائٹس کے ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ میں آتے ہوں، تو یہ سب بھی کیا ہے، ہمارے ورچوئل نیبرز ہیں، ہمارے ڈیجیٹل نیبرز ہیں۔ تو ان کو کیسے سمجھا جائے اور ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے ورک پلیس کے ہمارے نیبرز ہوتے ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، تو ہمارے دن کے 8 گھنٹے تو وہاں گزرتے ہیں، اس ورک پلیس پر گزرتے ہیں، تو وہاں جو ہمارے کلیگس ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے ہمارے پڑوسی ہیں، تو ان کے کیا حقوق ہیں اس کو کیسے خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے مارکیٹ اور بزنس کے نیبرز ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بزنس مین ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مارکیٹ میں گزرتا ہے، تو مارکیٹ تو کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں ہوتا، آس پاس میں دکانیں ہوتی ہیں اور بزنسز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر ہم ایک کنزیومر یا کسٹمر کے طور پر بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگ وہاں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ماڈرن دنیا میں ٹریولنگ بہت اہم ہو گئی ہے، انسان جو مستقل سفر کرتا ہے مختلف ضروریات کے لیے، اب پبلک ٹرانسپورٹ کے بہت سے مینز بن گئے ہیں، لمبے سفر ہوتے ہیں، آپ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ٹرین سے کئی گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سے بسز سے سفر ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑتے ہیں۔ تو وقتی طور پر وہ بھلے 4 گھنٹے کے لیے ہمارے فیلو پیسنجر ہیں، 24 گھنٹے کے لیے، لیکن وہ بھی اس وقت تک ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے پہلو کے ساتھی ہیں، تو ان کے کیا حقوق ہیں اس کو کیسے ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسکولز اور کالجز ہیں جہاں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، تو وہاں جو ہمارے کلاس میٹس ہیں ان پر بھی وہ سارے رولز اپلائی ہوں گے جو ایک پڑوسی پر اپلائی ہوں گے۔ اور ماڈرن دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ مائگریشن کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ریسورسز کی تلاش میں، امپلائمنٹ کی تلاش میں، معاش اور تعلیمی ضروریات کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں، اور ریفیوجیز کا معاملہ کرائسس کے نتیجے میں، جنگوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفیوجی بن کر آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ریفیوجیز کو ہمسایہ سمجھنا تو دور کی بات، لوگ اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو ان ریفیوجیز کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ بھی ہمارے نیبر ہیں۔ اگر وہ کہیں کسی جنگ زدہ علاقے سے روہنگیا متاثر ہو کے دلی میں آئے ہیں تو دلی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم پر بوجھ ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ریفیوجیز بھی ہمارے نیبر ہیں اور ان کے بھی حق ہیں، تو اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا ہمارے کچھ رشتہ دار ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہمارا پورا جرنی ہوتی ہے، وہاں بھی لمبی مدت تک لوگوں کو ہاسپٹلائز رہنا پڑتا ہے، تو وہاں جو فیلو پیشنٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو ان کیٹیگریز میں ان اسلامی تعلیمات کو کیسے اپلائی کیا جائے اس کو ہم مختصراً جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروعات کرتے ہیں ڈیجیٹل نیبرز سے۔
یعنی کہ وہ سارے لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور یہ جو پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایکو سسٹم ہے اس کے ذریعے سے ہم سے جڑتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کو اگر سمرائز کریں تو یہ موٹی موٹی چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز، بی ریسپیکٹفل. سوشل میڈیا کا ایک میجر ٹرینڈ جو نظر آتا ہے وہ ٹرولنگ کا کلچر ہے کہ ہم ٹرول کریں گے، ابیوز کریں گے، جو بات دل میں آئے گی کہہ دیں گے. اور چونکہ ہمارے جو باقی پڑوسی ہوتے ہیں وہ ہم کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، اس لیے ہم وہاں تکلف کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی تکلف نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ میں گالی دے بھی دوں گا تو کس کو معلوم پڑے گا، میں کسی کا مذاق اڑا بھی دوں گا تو کس کو معلوم پڑے گا. فیک آئیڈینٹیز بنانا، اس کے ذریعے سے ٹرول کرنا، اوریجنل آئیڈینٹیز کے ساتھ ٹرول کرنا، یہ ساری چیزیں بہت عام ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو ہمارے ڈیجیٹل نیبرز ہیں، ہمارے فیس بک کے، واٹس ایپ کے جو دوست ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں بہت ہی ریسپیکٹفل بیہیویئر رکھیں. دوسری چیز، ویریفیکیشن بیفور شیئرنگ. آپ سوچئے کہ آپ کے محلے میں کسی خبر کو لے کر آپ پہنچیں کہ محلے میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. اب آپ نے سارے پڑوسیوں کو بات بتا دی اور اس کے بعد معلوم پڑا کہ نہیں، ان کا تو انتقال نہیں ہوا تھا، وہ تو بس بیمار پڑے تھے. تو اب سوچئے کہ کتنی بے عزتی ہوگی. اور ہم گلٹ محسوس بھی کرتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی بات اگر فزیکلی کسی کو بتاؤں گا تو اس کے ذہن میں میری ایک امیج بنے گی. تو ہم بہت ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ورچوئل دنیا میں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جو چیز آ رہی ہے ویسے ہی ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. اور اس سے جو ہمارے ورچوئل ہمسائے ہیں، ہمارے جو ورچوئل نیبرز ہیں، ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. تیسری چیز، قرآن مجید کی ایک بہت اہم تعلیم ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ مومن کا رویہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. تو یہ چیز جہاں فزیکل دنیا کے لیے اپلیکیبل ہے، وہیں ورچوئل دنیا کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ ورچوئلی جو لوگ ہم سے کنیکٹڈ ہیں، یا تو ہم ان سے اچھی بات کہیں، میننگ فل بات کہیں، یا پھر خاموشی اختیار کریں. چوتھی چیز، ہم جانتے ہیں کہ ہمسایوں کے سلسلے میں اسلام نے اس کی بہت تعلیم دی ہے کہ آپ پڑوسی کے گھر میں تانک جھانک نہیں کر سکتے. اس کا دروازہ کھلا ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں جھانک کر دیکھیں، کان لگا کر اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں. لیکن ورچوئل دنیا میں ہم بعض اوقات اس ایتھکس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ہیکنگ کے ذریعے سے لوگوں کے پروفائلز پر جانا، ان کی پرانی تصویروں کو کھنگالنا، وہاں سے جو وہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے مزید اس کو مینیپولیٹ کرنا. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہیکنگ سے متعلق ہو، ڈیجیٹل جو فراڈس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. تو اس کی بھی کوشش کی جائے کہ جتنا ہم فزیکل دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں، ہم ویسے ہی ورچوئل دنیا میں لوگوں کی پرائیویسی کا اور ان کے ذاتی معاملات کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے فزیکل دنیا میں جس طرح ہم اگر اپنے پڑوسیوں کے ٹائم کو ویسٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ہم واٹس ایپ پر مستقل لوگوں سے بحث کریں، جھگڑا کریں، گروپس میں مستقل جو چیزیں پوسٹ کرتے رہیں، اس کو اسپیم کریں، اور اپنا بھی وقت ضائع کریں اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ہم سے کنیکٹڈ ہیں ان کا بھی وقت ضائع کریں، تو وہ بھی اسی طریقے سے گناہ ہوگا جس طریقے سے فزیکلی کسی پڑوسی کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا، گھنٹوں اس سے باتیں کرنا، گھنٹوں اس کو جو بحثوں میں الجھائے رکھنا ناپسندیدہ ہے. اسی طریقے سے ورچوئل دنیا میں بھی لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا یا اپنا ٹائم ویسٹ کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طریقے سے جس طرح آپ فزیکل دنیا میں کسی اور کو تلقین کرنے سے پہلے فکر کرتے ہیں کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں، اپنے آپ کو بھی امپروو کروں، تو یہ چیز ورچوئل دنیا میں بھی ہونی چاہیے. ایک اور جو بہت اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل نیبرز کے سلسلے میں بہت اہم ہے، وہ ہے کہ انگیج ود دوز ود ڈیفرنگ ویوز. آپ سوچئے کہ ہمارا کوئی محلہ ہو، کوئی پڑوس ہو جس میں 10 مسلمان ہو اور 10 غیر مسلم ہو. اب اگر ہمارے تعلقات صرف مسلمان پڑوسیوں سے ہو یا مسلمانوں میں سے بھی انہی پڑوسیوں سے جو ہمارے علاقے سے وابستہ ہیں، تو خود بخود اس کے نتیجے میں ایک ڈویژن پیدا ہوگا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ محلے میں اگر دعوت ہو تو سارے محلے والوں کو بلایا جائے، کوئی محلے میں کامن فنکشن ہو تو سب کو انگیج کیا جائے. تو اسی طریقے سے ڈیجیٹل اسپیس میں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارا جو ڈیجیٹل نیبرہڈ ہے، وہ ایکو چیمبر نہیں بن جائے، اپنے جیسے لوگوں کو ہی جمع نہ کیا جائے بلکہ ڈائیورس سیٹ آف لوگوں کو انگیج کیا جائے، اور اس سب کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل دنیا میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں انصاف کے علمبردار بنے. جس طریقے سے محلے میں کوئی غلط بات ہوگی تو ہم اس کے خلاف اٹھیں گے، اسی طریقے سے ہمارے اپنے سوشل میڈیا ایکو سسٹم میں بھی کوئی غلط بات آ رہی ہے، کوئی انریزنیبل بات آ رہی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو براڈلی یہ ایتھکس ہیں جس کو ہمیں ڈیجیٹل نیبرز کے سلسلے میں فالو کرنا چاہیے. اب آئیے دوسری شکل ورک پلیس کی، کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ورک پلیس پہ ایم این سیز میں، کارپوریٹ میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، تو ایک چیز جو کامن ہے وہ کمپٹیشن ہے، اور آبویسلی کمپٹیشن تو ہوگا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کمپٹیشن ہیلدی ہو، اس کو ہم ہاسٹائل نہیں بنا دیں.
یہ نہیں سوچے کہ مجھے پروموشن چاہیے تو کسی بازو والے کو گرانا پڑے گا، مجھے اگر آگے بڑھنا ہے تو ایچ آر کے سامنے دوسرے کی امیج خراب ہونی چاہیے. تو یہ ہاسٹائل انوائرمنٹ نہیں ہو اور ہیلدی کمپٹیشن کو ہم اپنی ورک سپیس پر پروموٹ کریں. دوسری چیز جو ورک سپیس پر ہو جاتی ہے عام طور پر، وہ یہ کہ ہم جس طرح عام طور پر لوگ جو بہت لوزلی خواتین کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ پڑوس کی خواتین کے ساتھ مل کر غیبت کرتی ہیں، اور مرد سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ ورک سپیس پر بھی ایسا ہی کلچر بن جاتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ، کیونکہ ورک سپیس پر امپلائر ہوتا ہے اور امپلائیز ہوتے ہیں. اب امپلائیز ایک ساتھ بیٹھ کر امپلائر کی شکایت، ہماری سیلری برابر نہیں ہے، ہم کو بونس نہیں مل رہا ہے، ہم کو یہ فیسلٹیز نہیں ہے، ہم کو وہ نہیں دیا جا رہا، تو ایک ماحول بن جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے شکایتیں کر کر جو ہے وہ کوئی چیز حاصل کر لیں گے. لیکن یہ بھی بیسیکلی پورے ماحول کو، ورک سپیس کے ماحول کو خراب کرنے جیسا ہے. تو اس کی کوشش کی جائے کہ ورک سپیس پر کمپلینٹس کا کلچر نہیں ہو. تیسرا جو ٹائم کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی، وہ بھی ورک سپیس پر بہت اپلیکیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 10 لوگ ہیں، اب میں فری ہوں لیکن کسی اور کے پاس کام ہو سکتا ہے، لیکن میں جا کے اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس کا وقت ویسٹ کروں، وہ میرا وقت ویسٹ کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ پورا ورک انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے، پورا ماحول متاثر ہوتا ہے. تو یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ورک سپیس پر آپ فری ہو سکتے ہیں، آپ بیزی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو فیلو ورکرز ہیں، ساتھ میں جو آپ کے کلیگز ہیں، ان کے ٹائم کا ہم خیال رکھیں. چوتھی چیز جو ورک سپیس پر نیبر ایتھکس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ساتھ کے لوگوں کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم انڈیو کسی اور کا کریڈٹ نہیں لیں اور زبردستی جو ہر چیز کا جو خیر اپنے لیے کلیم نہیں کریں. ایکنالج کریں لوگوں کے کنٹریبیوشن کو. اب ہم یہاں یہ چیز کر رہے ہیں تو یہاں 2 لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اب یہ ہو کہ ایک ویڈیو ریکارڈر یہ کہے کہ نہیں بیسیکلی میں نے کام کیا، دوسرے نے خراب کیا، دوسرا کہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا کر رہا تھا، تیسرے کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ورک سپیس پہ جو کام ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا کریڈٹ خود لے لیں، اور جب بھی کوئی پرابلم ہو بیسیکلی ہم کسی اور پر اس کا بلیم ڈالنا چاہتے ہیں. اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے ہمسائیگی کا رشتہ متاثر ہوتا ہے. تو اس کی بہت کانشیس کوشش کی جائے کہ ہم کسی اور کا کریڈٹ نہیں لیں اور ہیلدی انوائرمنٹ رکھیں. اسی طریقے سے غیبت ہے، جیلسی ہے، گوسپ ہے، اس سب کو اوائڈ کرنا. جیسا ہم اپنے محلے کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی ورک سپیس پر بھی نہ ہو. کہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ ایک آدمی پروموشن چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کسی اور کو کمزور کر کے ہی پروموشن حاصل کروں گا. اسی طریقے سے ورک سپیس پر ایک اور جو بڑا چیلنج آ جاتا ہے ہمسائیگی کے حوالے سے، وہ گروپزم کا ہے. کہ ایک کمپنی میں آپ جوائن کرتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو 10 سال پہلے سے کام کرتے ہیں، ایک آدمی نیا آیا ہوا ہے، تو اب یہ کہ 2 گروپس بن جاتے ہیں، پرانے لوگوں کا ایک گروپ اور نئے لوگوں کا ایک گروپ. تو اب پرانے والے ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کریں، لوگوں کو جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ان پر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی نہ ہو. بعض اوقات وہ ریجنل ہو جاتا ہے کہ ہم جو وہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک خاص ریجن سے آئے ہوئے ہیں، ایک خاص اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں، ایک خاص سسٹم سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا ایک گروپ بن جائے اور وہ جو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے فریشرز کے درمیان اور سینئرز کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ ہم ہمسائیگی کے تصور کو بھی نہیں سمجھ رہے، ہمارے فیلو ورکرز کو، ساتھ میں کام کرنے والوں کو اپنا ہمسایہ نیبر بھی نہیں سمجھ رہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں کر رہے. اسی طریقے سے کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا ماحول، جتنا تعاون ایک دوسرے سے ہو سکے وہ کرنا. لرننگ انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا. ہمسایوں کا ایک بہت بڑا حق ہے یہ کہ ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیں اور ان کے پاس جو خیر ہے اس کو سیکھیں. تو ہمسائیگی میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کو شیئر کریں. اور ورک سپیس کے کانٹیکس میں اسکلز کو شیئر کرنا، لرننگ کو شیئر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، تعاون کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنی ورک سپیس پر، اپنی کمپنیز میں اس کو فالو کریں گے تو ہمارے بھی تعلقات لوگوں سے بہت اچھے ہوں گے اور لوگوں کے تعلقات بھی ہم سے بہتر ہوں گے. تیسری جو کیٹیگری ہم نے یہاں آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ مارکیٹ اور بزنس نیبرز کے سلسلے میں ہے. ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں جو چیزیں، وہاں بھی پہلے اسی کا خیال رکھنا ہے کہ کمپٹیشن تو مارکیٹ میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر بزنس والا چاہے گا کہ میرا بزنس بڑھے، لیکن اس کے لیے ہم باقی لوگوں کے بزنس کو خراب کرنے کی کوشش کریں. کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا، آپ اس سے شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں بازو والے کا مال خراب ہوتا ہے، وہ تو فراڈ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ دوسرے دکان والے کے بارے میں کریں، دوسرا آپ کے بارے میں کرے، یہ دونوں مل کر کسی تیسرے کے بارے میں کرے، تو ہوتے ہوتے ایک انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا بزنس بڑھا رہا ہوں، لیکن بیسیکلی وہ پورے مارکیٹ کو کریش کر دیتا ہے، پورے مارکیٹ کو بدنام کر دیتا ہے. اور کسٹمر کو لگتا ہے کہ نہیں اس مارکیٹ میں تو یہ پرابلم ہے. تو مارکیٹ کے امپاورمنٹ کا طریقہ یہ کہ جب ہر کسی کا بزنس گرو ہوگا تو ہر دکان والے کا ہوگا، اور اگر آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی نیچے آ جائیں گے.
تو مارکیٹ میں جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے جو ساتھ کے پڑوسی ہیں، ان کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ نیٹ ورکنگ ہے، بزنس میں اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، تو ہم نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کہاں سے پروکیور کیا جائے، کیسے سیل کیا جائے، کمپلائنس کو کیسے پورا کیا جائے۔ ایک اور جو بڑی کامن برائی ہے جو ہم کو نظر آتی ہے کہ ہم اپنے پڑوس کے سلسلے میں مارکیٹ کے حوالے سے خیال نہیں رکھتے، وہ لوگوں کے ایکسس کو بلاک کر دینا۔ ایک آدمی اپنی دکان کھولتا ہے اور اپنی گاڑی کو جو بازو والے کی دکان کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا دکان کھولتا ہے اور سارا سامان جو فٹ پاتھ پہ بلاک کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے بزنس کو گرو کروں گا، لیکن بیسیکلی اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے انکنوینئنس پیدا ہوتا ہے۔ تو جو پبلک اسپیس ہے، پبلک پراپرٹی ہے، فٹ پاتھ ہے، اس کو انکروچ کرنا بھی بیسیکلی لوگوں کے حقوق کو غبن کرنے جیسا ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی دکانوں کو بلاک کر دینا، کوشش کرنا کہ اتنی دکان میری آگے ہو جائے کہ دوسرے کی لائٹ رک جائے، اس کا ایکسس رک جائے، اس کی ویزیبلٹی رک جائے، یہ بھی اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلز ہیں، باربر شاپ ہے، گوشت کی دکانیں ہیں، تو لوگ اپنی دکان کو، اپنی ہوٹل کو بہت کلین رکھتے ہیں اور سارا گاربیج جو ہے وہ اٹھا کر راستے پر پھینک دیتے ہیں یا بازو والے کی دکان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر کو کلین کر رہے ہیں اور اپنے ہمسائے کے لیے تکلیف پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پارکنگ کے سلسلے میں ہم نے بات کی، غلط طریقے سے، چاہے وہ کسٹمرز پارک کریں یا پھر اونرز پارک کریں، دونوں اپنے آپ میں نامناسب ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام میں اس کی بہت تعلیم ہے کہ جو بزنس ہمارے نیبرز ہیں ان سب کے درمیان ہم ایتھیکل بزنس پریکٹسز کو، سچائی کو، ایمانداری کو، دیانتداری کو، ٹرانسپیرنسی کو، ان ساری پازیٹیو ویلیوز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ ترقی نہیں کرتا، ڈاؤن آئے گا، فال آئے گا، آپ ترقی کریں گے، پیچھے آئیں گے۔ تو ایسے پورے سچویشن میں مارکیٹ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، فائنینشلی بھی سپورٹ کریں اور ادروائز بھی سپورٹ کریں۔ تو کرائسس کے وقت میں جس طریقے سے ہم اپنے ہمسایوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، مارکیٹ میں اگر ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو نئے بزنس مین آ رہے ہیں، نئے جو لوگ آ رہے ہیں، جو کسی اور وجہ سے کرائسس میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان تک بھی ہم سپورٹ کو ایکسٹینڈ کریں جس فارم میں بھی ممکن ہو۔ تو ہمارے مارکیٹ کے جو نیبرز ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جو دلچسپ شکل ٹریولنگ نیبرز کی ہے، جن کے بارے میں ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی ہمارے پڑوسی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، چاہے کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو میجر ایتھکس ہیں، جو میجر تعلیمات ہیں، اس میں سے ایک حصہ تو وہ ہے کہ ہم جب بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں ویلڈ ٹکٹس کے ساتھ کریں۔ ہوتا یہ کہ اگر میں بغیر ٹکٹ کے سفر کروں گا، 10 اور لوگ اسی طریقے سے سوچیں گے، تو ہم 11 لوگ مل کر ایک ڈبے میں چڑھ گئے، تو اب ہم تو چڑھ گئے، لیکن وہ لوگ جو ویلڈ ٹکٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے انکنوینئنس پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بہت منع کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ کے فیلو پیسنجرز ہیں، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ سفر کریں گے، تو یہ آپ کے ہمسائے ہو جائیں گے اور آپ ان ہمسایوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہم جو سفر کے دوران بڑے بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، فزیکلی چیلنج لوگ ہیں، تو یہ سب بھی ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، یہ سب بھی ہمارے سفر کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے اسپیس کریٹ کر دینا، تھوڑا اپنے سامان کو سمیٹ کر لوگوں کو جو سامان رکھنے کے لیے جگہ دینا۔ دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا انسان پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ریزرو سیٹ بک کرتا ہے، اب اس کے پاس لگیج نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ریزرویشن کیا ہے، اب آپ کو اپنا سامان رکھنا ہے، سر پہ لے کے کھڑے رہو، لیکن میری سیٹ کے نیچے رکھنے نہیں دوں گا۔ تو اس قسم کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ پورے سفر میں جو تکدر پیدا کرتا ہے، پورے سفر کے مزے کو جو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کی کوشش ہو کہ ہم لوگوں کے لیے، ان کے سامان کے لیے اسپیس پیدا کریں، ہم بہت کمپیشنیٹ ہو کر لوگوں سے ڈیل کریں۔ تیسری ایک بڑی غلطی جو عام طور پر سفر کے دوران ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت زور سے میوزک سننا، ویڈیوز دیکھنا، اس کے ذریعے سے ہم جو چیز سن رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری ٹرین کو سنائیں، پورے بس کو سنائیں، تو اس سے بھی بہت انکنوینئنس پیدا ہوتا ہے۔ سفر میں کوئی آدمی بوڑھا بزرگ ہو سکتا ہے جو بیمار ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے جس کو اس کی والدہ سلانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے میں ہم زور زور سے فون پر بات کر رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے جو ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے یہ بھی بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم گروپ ٹریول بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی جب اکیلا سفر کرتا ہے تب اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو ہم وہاں اتنا انٹرٹینڈ ہوتے ہیں، اتنا انجوائے کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ اس میں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے گروپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو جو تکلیف ہو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سفر میں جب آپ نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈبے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی بہت غریب ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی مڈل کلاس سے ہوگا. تو جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں, فوڈ کھانا وغیرہ لے کر نکلتے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو فیلو پیسنجرس ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں. بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ بہت انسسٹ کریں. تو یہ ٹھیک ہے کہ بہت زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے, لیکن شیئر کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرنا, اس سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹرین میں بہت سے بیچنے والے لوگ آتے ہیں. آپ اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, بچے نے ضد کی کہ پاپا جی وہ چاکلیٹ دلا دیجئے, کوئی بسکٹ دلا دیجئے, آئس کریم دلا دیجئے. آپ نے اس کو دلا دیا, لیکن ساتھ میں جو ایک سیٹ پر جو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ایک بچہ ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کوئی چیز اس کو بھی دلا دیں, یا اسی میں سے کچھ شیئر ہو جائے تاکہ اس بچے کو جو ہے وہ اچھا لگے, اس کے گھر والوں کو اچھا لگے. تو یہ جو شیئرنگ از کیئرنگ والا معاملہ ہے, یہ سفر کے دوران اس کا ہم کو جو بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جیسا ہم نے کہا کہ گندگی نہ پھیلائی جائے, تو گاربیج ہے, دوسری چیزیں سیٹس کے نیچے پھینک دینا. ہم کو اترنا ہوتا ہے تو ہم سیٹ کو پورا گندا چھوڑ کے اتر جاتے ہیں کہ بعد میں جو آئے گا وہ تو کوئی اور صفائی کر لے. تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سفر کے دوران ٹوائلٹس کو لوگ کلین نہیں کرتے ہیں, واش روم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. پرسنل ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریفک کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اس کے رولز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اس پہ مجھے اور آپ کو بہت کانشیسلی سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمسائیگی کی ایک اور جو دلچسپ شکل ہے وہ اسکول اور کالجز کی, یونیورسٹیز کی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس میں ایک انسان کی 18 سے 20 سال جو ہے وہ اس کے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں گزرتے ہیں. 4-5 سال کی عمر سے بچہ نرسری اسکول جانا شروع کرتا ہے اور 22, 23, 24 سال کی عمر تک وہ پی جی کرتا ہے. تو یہ جو اتنا بڑا دورانیہ ہے, اس میں جن بچوں کے ساتھ ہم اپنی بینچ شیئر کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہم کلاس شیئر کر دیں, ان کے سلسلے میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے نیبرز ہیں, یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. ان کی آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ایک تو اکیڈمیکلی مدد کرنا, نوٹس شیئر کرنا, بکس شیئر کرنا, دوسری ایسی چیزیں شیئر کرنا جس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکیڈمیکلی فائدہ ہو, ان کو مدد مل سکے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز, جونیئرز جو آتے ہیں, اب آپ دیکھیں دلی یونیورسٹیز کا ہب ہے, پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں. تو فریشرز کو, جونیئرز کو آنے کے بعد بہت سی تلاش ہوتی ہے, اچھی میس کہاں ملے گی, ہاسٹل اچھا کہاں ملے گا, فیس کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے, اسکالرشپس کہاں سے مل سکتی ہیں, نوٹس کہاں سے ملیں گی, کس کو گائیڈ لینا چاہیے, کس کو نہیں. تو ایسے بہت سے پریکٹیکل سوالات ہوتے ہیں جو سینئرز کے پاس, جس کے بہت آسان جوابات ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ جو فریشر آیا ہوا ہے, وہ جو جونیئر ہے, وہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو بتاؤں. تو ہم اس کو بتاتے ہی نہیں اور وہ مستقل اس سے سفر ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش ہو کہ ہم اپنے فریشرز کو, اپنے جونیئرز کو گائیڈ کریں. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز, کیمپس میں ہمارے جو نیبرز ہیں, ہمارے جو ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا بہت بڑا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم کسی صورت میں ریگنگ نہیں ہونے دیں, کسی صورت میں کسی کو جو ہیومیلیٹ نہیں ہونے دیں. اور اس کے لیے ہم کو جس ایکسٹینٹ تک لیگلی جانا پڑے وہ ہم جائیں, لیکن یہ انشور کریں کہ ہم اپنے کیمپس میں, اپنے کالج میں کسی بچے کی ریگنگ نہیں ہونے دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ آئے دن جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے, تو اس کا ہم خیال رکھیں. چوتھی ایک بہت لائٹ چیز لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ ہم ہاسٹلس میں عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں, کیمپس میں آپ دیکھیں گے کہ تو ایک تو لوکلائٹس ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر ہے, فیملیز ہیں, سب کچھ ہے, اور ایک بڑی تعداد ہے جو ہاسٹل میں رہتی ہے. اب جو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. پی جی میں رہ رہے ہیں, فیسٹیول کے, عید کے لیے 3 دن کی چھٹی ہے, اب وہ بچے جو واپس گھر نہیں جا سکتے ہیں. فیسٹیول آ گیا لیکن ساتھ میں ایگزامز بھی چل رہے ہیں, یا ٹکٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, وہ واپس نہیں جا سکتے ہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ آپ ہاسٹل کے بچوں کو اپنے گھر پر بلا لیں, عید کے دن بلا لیں, شیرخرما ان کے ساتھ شیئر کر دیں, اپنے گھر والوں کو سے ان کو ملائیں. یعنی کہ ہاسٹلر اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ 5 سال سے لوگ رہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ دلی کو اپنا ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں دلی تو کسی اور کی ہے, میں تو بس ایک باہر والا ہوں, کچھ وقت کے لیے آؤں گا اور چلے جاؤں گا. تو یہ جو فیلنگ ہے فارینر ہونے کی, آؤٹ سائڈر ہونے کی, اس کو ختم کرنا بیسیکلی لوکل لوگوں کی, لوکل نیبرز کی ذمہ داری ہے. تو اس کا میں اور آپ خیال رکھیں. مینٹل ہیلتھ کا اسٹوڈنٹس پر جو اسٹریس ہوتا ہے یہ بھی بہت سیریس مسئلہ ہے. آپ دیکھیں NCRB کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو سوسائڈس ہندوستان میں ہوتی ہے اس کا ایک بڑا پرپورشن جو وہ اسٹوڈنٹس کا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مینٹل کرائسس سے گزرتے ہیں, مینٹل اسٹریس سے گزرتے ہیں, اس میں ان کو کوئی وینٹ نہیں مل پاتا, اس کو اظہار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں مل پاتا. تو اس کا بہت خیال رکھیں اور کیمپس میں اوور آل ایک اچھا مورل, ایتھیکل اور اکیڈمک انوائرمنٹ بنائیں. یہ بھی جو ہمارا کیمپس پر اور کیمپس کا ہم پر حق ہے, تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں. اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ کیٹیگری ہے جو ماڈرن دنیا میں خاص طور پر آئی ہے, وہ مائیگرنٹس کی اور ریفیوجیز کی ہے. ایک مائیگرنٹس تو وہ ہیں جو آپ کے اپنے ملک کے ہی شہری ہیں, جو مزدور ہیں, نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں, اور دوسرے وہ ریفیوجیز ہیں جو فساد سے بچنے کے لیے,
جنگوں سے بچنے کے لیے دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں جس شدت سے ان کو ڈیہیومنائز کیا جاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ ان کے ساتھ جتنا زیادہ کمپیشن کی ضرورت ہے اتنے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں نے جیسا اس سے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے جب بنگلہ دیشی کا ایشو اٹھا تھا تو NCR سے، نوئیڈا سے 1 لاکھ سے زیادہ جو بنگالی مائیگرینٹس جو اپنے شہروں میں واپس گئے، لیکن کسی کو فکر نہیں تھی کہ یہ لوگ 1 لاکھ کی جو بنگالی بستیاں ہمارے پاس تھی یہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، ان کے اسکولز کا کیا ہوگا، ان کے گھروں کا کیا ہوگا۔ تو جو گیٹڈ سوسائٹیز میں رہتے ہیں ان کو اس کی فکر ہی نہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کو اپنا ہی نہیں سمجھتے ہیں، نہ اپنا پڑوسی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مائیگرینٹس ہیں، یہ جو ریفیوجیز ہیں، ان کے سلسلے میں کمپیشن کا مظاہرہ کیا جائے، ان کی نیڈز کو، ان کی ضرورتوں کو سمجھا جائے، اسپیشل فوکس آن بیسک نیڈز۔ ابھی ونٹر کا سیزن شروع ہوا ہے تو یہاں روہنگیا کے کیمپس ہیں، تو یہاں جو دلی کے بسنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ روہنگیا ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب سردی میں ان کو ضرورت ہے تو بلینکٹ دیے جائیں، ان کے لیے واٹر کنیکشن کا انتظام ہو، ہیلتھ کے لیے کچھ کیمپس لگا دیے جائیں۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس وقت ہوں گی جب ہم ان کو اپنا پڑوسی سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے پروٹیکشن اور سیکیورٹی ایک بڑا سوال ہو گیا ہے کہ مستقل رائٹ ونگ کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں، وہاں فساد کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو ہراس کر رہے ہیں، مولسٹ کر رہے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ولنریبل شخص ہے، اللہ کے رسول کا ایک کردار تھا کہ ولنریبل لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہے تو ان کے لیے کھڑے ہونا ہے، ان کو پروٹیکشن فراہم کرنا ہے، لیگل پروٹیکشن ہو، مورل پروٹیکشن ہو، فائنینشیل پروٹیکشن ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ اور NGOs کے کوارڈینیشن سے ان کے اوور آل ویل بینگ کے لیے کام کرنا، کرائسس کے دوران کوئی مصیبت پیدا ہو گئی ہے اس دوران مدد کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے جو مائیگرینٹس، ریفیوجیز جو نیبرز ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کا ہم پر حق ہے۔ آخری جو شکل ہم نے یہاں نوٹ کی ہے وہ ہاسپٹلس کے نیبر ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہاسپٹل کا واسطہ پڑتا ہی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی، کسی کو دیر، لیکن ہوتا ہے کہ ہم کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہاسپٹل میں سائلنس کو مینٹین کریں۔ ہم اپنے بیمار والد سے ملنے گئے لیکن ان سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فیلو پیشنٹس کے ساتھ امپیتھائز کرنا۔ دیکھیے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس کو ایک چھوٹی بات، ایک پیاری بات، آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس کو بہت اچھی بات لگ جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کسی اور کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر رو رہی ہے کہ بچہ بیمار ہے، آپ اس کو گود میں لے کے دعا پڑھیں، اس کے لیے جو اس پہ کچھ پھونک دیں، تو اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے، اس سے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کے لیے جا رہے ہیں تو باقی بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو باقی پیشنٹس کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے والد کے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے فروٹس لے کر جا رہے ہیں تو 2 فروٹس ایکسٹرا بنا دیجئے، بازو والے کے بیڈ پر بھی دے دیجئے۔ تو ایسی چیزیں ہم کو کرنی چاہیے، پرووائڈ کیئر اینڈ سپورٹ ٹو پیشنٹس۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ جائیں گے ہاسپٹل میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو صدقہ بھی انسان کے لیے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ اپنے پیشنٹ کی طرف سے صدقہ کیجئے کہ ٹھیک ہے میں اپنا بل بھر رہا ہوں، آپ کو بھی 2 دوائیں دلا دوں گا، یا آپ کو فلاں گورنمنٹ اسکیم سے جو فائدہ دلوا دوں گا۔ تو اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں بھی ہم لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، جب وہ جیل میں تھے تو باقی قیدیوں کے لیے وہ مدد کرتے ہیں، میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہیلپ تھی، اس قسم کی ہیلپ جو ہے وہ ہم کو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا وہاں بھی ضروری ہے، اور اوور آل جو رولز ہیں ہاسپٹلس کے اس کو میں اور آپ اگر فالو کریں گے تو اپنے جو باقی پڑوسی ہیں ہاسپٹل کے، اسپتال کے، ان کا خیال رکھ سکیں گے۔ تو اور بھی بہت سی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے براڈلی یہ 7 شکلیں جن پر عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جاتی پڑوسی کے کانٹیکس میں، نیبرہڈ کے کانٹیکس میں، اس کو یہاں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرے، اس کو بہت بہترین طریقے سے ٹریٹ کرے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ بہترین طریقے سے ٹریٹ کرنا یہ ہماری دینی، شرعی، اخلاقی، انسانی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا جو اپلیکیبلٹی ہے یہ صرف ہمارے فزیکل نیبرز پر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو نئی شکلیں ہیں نیبرز کی، ان سب کے ساتھ بھی ہم کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو ماڈرن فارمز ہیں نیبرہڈ کے اور جو ٹریڈیشنل فارم ہے نیبرہڈ کا، ان دونوں کو سمجھنے کی، ان دونوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔